السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قصص القرآن، جس کے اندر میں اسلامی پیاری پیاری کہانیاں آپ کو سناؤں گی۔ آج کی کہانی جو میں نے منتخب کی ہے اس کا نام ہے کوّا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے دنیا میں اتارا۔ آپ دونوں نے میدان عرفات میں جو حجاز مقدس میں واقع ہے سکونت اختیار کی۔ یہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی جو ہمیشہ جڑواں ہوتی، یعنی اکٹھے 2 بچے۔ ان میں بھی ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی، کیونکہ اس زمانے میں دوسرے انسان تو تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ان بچوں کی بڑے ہونے پر آپس میں شادیاں کر دیتے، اور اس طرح کہ پہلی جڑواں لڑکی سے دوسرے جڑواں لڑکی کی شادی اور پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے کی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ہاں پہلے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ دوسری بار پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ شادی کا مرحلہ آیا تو بڑے لڑکے قابیل نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اقلیمہ کی شادی حابیل اور تمہاری شادی غازہ سے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر قابیل نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنازع کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی قبول فرمائے اسی کی بات مان لی جائے۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ریوڑ سے ایک اچھی سی بکری قربانی کے لیے منتخب کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور چونکہ بدنیت تھا اسی لیے اس نے قربانی کے لیے بھی خراب گلے کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑی پر رکھ دی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، آسمان سے آگ بجلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، جبکہ قبول نہ کی جانے والی قربانی جو کہ تو موجود رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کا کوندا لپکا اور حابیل کی بکری جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ قابیل کا غلہ ویسے کا ویسا رکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، مگر قابیل نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ پائے اور میری بہن اقلیمہ سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے قابیل کی بات تحمل سے سنی اور نرم لہجے میں جواب دیا، بے شک تیری جو مرضی میں آئے کر، مگر میں جواب میں تجھ پر کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا، جو مجھے کسی حال میں قبول نہیں۔ باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ، تو اے میرے بھائی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی قربانی اور نظر قابل قبول ہوتی ہے جو خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جائے۔ اللہ کے دربار میں بد نیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے، نہ بلا وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی اس بات پر غور کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتا، مگر دنیا کا پہلا قاتل انسان بننا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ حابیل کی نصیحت نے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا اس کا کیا کرے۔ یہ دنیا میں پہلی انسانی موت تھی اور پہلی ہی لاش۔ اس وقت تک مردے یا میت کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا تھا۔ قابیل سخت پریشان تھا، اسے یہ بھی خوف تھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم اس سے ضرور باز پرس کریں گے
और फिर न जाने क्या हो, वो सर पकड़कर वहीं बैठ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सामने एक दरख्त पर दो कौवे आ बैठे। दोनों आपस में लड़ने लगे और बिलाखिर एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मरने वाले कौवे की लाश दरख्त से नीचे आ गिरी। जिंदा बच जाने वाला कौवा अभी उसके करीब उतर आया और चोंच से ज़मीन खोदने लगा, यहाँ तक कि एक अच्छा खासा गड्ढा बन गया। फिर वो मुर्दा कौवे को चोंच से पकड़कर घड़े के करीब ले गया और चोंच ही से धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। कबील हैरत से आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। उसे जहाँ हबील की लाश छुपाने का तरकीब पता चल गई थी, वहीं इस बात का सख्त दुख था और शर्मिंदगी हुई कि इंसान होने के नाते बावजूद इसके उसकी समझ एक परिंदे जैसी भी नहीं, तो वह मुझ पर मैं एक हकीर परिंदे से भी क्या गया गुजरा हूँ। वो बार बार सोचता और हर बार उसे अपनी अकल और समझ पर पहले से ज़्यादा निदामत होती। फिर कबील ने कौवे की ही तरह गड्ढा खोदकर हबील की लाश को दफन कर दिया। प्यारे बच्चों, हबील अल्लाह ताला के नेक और महबूब बंदे थे, जबकि कबील अल्लाह का नाफरमान और बागी। इसीलिए ज़रूरत थी कि हबील के पाक जिस्म की तौहीन ना हो। दूसरी तरफ इंसाफ का तकाजा था कि कबील को उसकी बुरी हरकत पर अपनी ही नज़रों से गिरा दिया जाए। इसलिए उसकी ना इल्हाम के ज़रिए मदद की गई और ना ही लाश छुपाने के लिए अकल की रोशनी अता की गई, बल्कि एक ऐसे हैवान यानी कौवे को उसका रहनुमा बनाया गया जिसकी अय्यारी और मक्कारी आज भी ज़रबुल मसल है। और कबील का कहना पड़ा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गया गुजरा हो गया कि इस कौवे जैसा भी ना बन सका। जो ये वाक़या कुरान करीम की सूरतुल माइदा में ज़िक्र किया गया है। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल और उसकी रज़ा में राज़ी रहने में ही इंसान की भलाई है। किसी को बेगुनाह कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है जो काबिल माफ़ी नहीं।